بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي يؤتي الفضل من يشاء وهو ذو الفضل العظيم. والشكر لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وجعل خلائف في الأرض ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين هم أمناء الرحمن الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله الأعظم الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي دينهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتہائی قابل احترام و عزت سامعین، بہرحال طلاب کرام، طالب علم جن میں سے اکثر فن خطابت میں اور اس منبر پر آنے پر مجھ سے زیادہ حق رکھتے ہیں، خصوصاً آغا بھی تشریف فرما ہے، ان کے سامنے منبر پر آنا میرے لیے بھی استاد کی ہی حیثیت رکھتے ہیں، چونکہ بزرگ بھی ہیں آغا اور آغا سے بہت کچھ سیکھنے بھی ملتا ہے. تو یہ خود ایک جسارت ہے کہ آغا کے سامنے آ کر منبر پہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. بہرحال چونکہ حکم ہوا خدمت اہل بیت علیہم السلام، سیدہ کی خدمت، اس عنوان کے تحت توفیق بہرحال ہوئی تو آپ کے سامنے کچھ ٹوٹے پوٹے انداز میں جیسا بھی آتا ہے بہرحال آپ کے سامنے خدمت میں حاضر ہوا ہوں. مل جل کر سیدہ کی خدمت میں ایک آواز بلند صلوات بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، خدا کا واقعاً لامحدود شکر ہے
کہ اس نے یہ توفیق دیا ہم ایام عزائے فاطمیہ منعقد کر رہے ہیں اور خدمت سیدہ کو اس طریقے سے انجام دے رہے ہیں کہ جو ایک زمانے تک مومنین اس سے محروم رہے، آج بحمداللہ دھیرے دھیرے مومنین میں یہ رائج ہو رہا ہے کہ ایام فاطمیہ منایا جائے۔ کیوں ضروری ہے ان ایام کو منانا، اس میں مجلسیں برپا کرنا، ذکر سیدہ کرنا؟ چونکہ دیکھیں یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس ایک عمل میں تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے کہ دیکھیں آپ ذکر اہل بیت کر کے محبت اہل بیت جو آپ کے عقیدے کا جز ہے، جو آپ کے دل میں ہے، اسے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس پیغام کو بھی پہنچا رہے ہیں کہ یہ مظلومیت اہل بیت علیہم السلام ہے اور ان کے ظالمین کے چہروں سے پردہ بے نقاب کر رہے ہیں، اور ان کا راز کہ جو اسلام کے چہرے کو سامنے لا کر پوشیدہ ہو گیا تھا، اس راز کو فاش کر رہے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ آج تک جو اسلام کا نام ان ملعونوں کے سبب خراب ہوا اور دہشت گرد یا اس طریقے کے خراب الفاظ سے اسلام اور مسلمانوں کو جانا جانے لگا، اس کا سبب وہ 1400 سال پہلے کی دہشت گردی ہے کہ جس کو اسلام کے نام پہ انجام دیا گیا۔ ہم یہ ایام عزائے فاطمیہ انجام دے کر، یہ عبادت انجام دے کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اسلام جو تم سمجھتے ہو وہ کھوکھلا، وہ جھوٹا اسلام ہے کہ جو خلفاء کے ذریعے سے آج لوگوں تک پہنچا، لیکن آج بھی اس دنیا میں ایسی قوم ہے کہ جو اہل بیت سے حقیقی دین اسلام کو لے کر اس کی پیروی کر رہی ہے۔ اس دین اسلام کو اگر تم سمجھ جاؤ گے تو سمجھو گے کہ دین اسلام کہیں پر بھی دہشت گردی کا، کہیں پر بھی فتنہ اور اختلاف کا، کہیں پر بھی قتل کا حکم نہیں دیتی ہے، بلکہ امن و امنیت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ یہ انداز، یہ عبادت تولا اور تبرہ دونوں طریقے سے ہمیں انجام دے کر دنیا والوں کو بتلانا ہے۔ یہ سیرت ہم نے کہاں سے سیکھی؟ انبیاء سے سیکھی، ائمہ سے سیکھی۔ صرف ائمہ اور انبیاء سے نہیں بلکہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بھی یہی طریقہ اپنایا ہے کہ مشہور آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ دیکھیں مشہور آیت ہے، یہ آیت کی جب تلاوت کی جاتی ہے ہم اہل بیت میں محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، اور یہ درود بھیجنا ہماری طرف سے تولا اور ولایت کو اظہار کرنے کا طریقہ ہے۔ خدا نے اس آیت میں محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے فوراً بعد اپنا انداز بدلا، اگلی ہی آیت میں کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ کہ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خدا ان پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے لعنت رکھی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا، اور قیامت کے دن ان کے لیے شدید عذاب مہیا کیا ہوا ہے۔ یہ تولا اور تبرہ کی سیرت قرآن مجید سے ہم نے سیکھی ہے۔ عزیزان گرامی، خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ محبت کرے، ولایت کو دل میں رکھے، اور دشمنوں سے اہل بیت کے براءت و بیزاری کو کرے۔ ایمان مکمل اسی تولا اور تبرہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ 8ویں امام کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ایمان مکمل ہوگا تو ولایت اہل بیت سے اور براءت اہل بیت علیہ السلام کے دشمن سے۔ کیوں؟
چونکہ ہمیں حکم ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ اجر رسالت جو ہم تک پہنچائی اس کے عوض میں خداوند عالم نے کیا مانگا؟ رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور اس کے بدلے میں عوض میں کچھ نہیں چاہیے، بلکہ اگر کچھ چاہیے تو وہ کیا؟ مودہ فی القربہ، ہے نا، اہل بیت سے، قرابت داروں سے مودت اور محبت۔ عزیزان گرامی، چونکہ طالب علم کو دوست رکھنے کے والوں کا مجمع ہے، بہرحال چند علمی باتیں بھی کہ دیکھیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کہ جو ایک بزرگ عالم دین، بہرحال 1100-1200 سال پرانے عالم دین شیخ صدوق علیہ الرحمہ یہاں پر کہتے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے رسول کہہ دو کہ میں کچھ نہیں مانگتا اجر کے طور پر تم لوگوں سے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہے نا، یہ اللہ استثنائیہ ہے، مستثنیٰ ہوا ہے۔ یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کہتے ہیں مستثنیٰ متصل ہے، یہ مستثنیٰ متصل ہے، یعنی کیا؟ مثال، واضح سی مثال ہے، جاء القوم الا زید، ہے نا، زیدن مستثنیٰ متصل ہے۔ جو لوگ نحو سے واقف ہے یا بلاغت میں یا منطق میں پڑھتے ہیں، مستثنیٰ متصل کیا ہے؟ جو مستثنیٰ منہ کے دائرے میں ہو، ان کے گروہ میں شامل ہو۔ قوم میں زید شامل ہے، جاء القوم الا زیدن، ہے نا، لیکن مستثنیٰ ہوا حکم سے، جدا ہوا حکم سے، زید خارج ہو گیا قوم سے کہ نہیں آیا، یہ مستثنیٰ متصل ہے۔ اب دوسرا ایک مستثنیٰ ہمارے پاس ہے، مستثنیٰ منقطع۔ وہ کیا ہے؟ جب مستثنیٰ منہ کے دائرے میں شامل نہ ہو، اس گروہ میں، اس جماعت میں شامل نہ ہو، جس کی نحو میں مشہور مثال جاء القوم الا حمارا، یا قرآن مجید سے مثال دی جاتی ہے فسجد الملائکہ الا ابلیس۔ احسنتم، یہ ملائکہ سجدہ کیے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس ملائکہ میں شامل نہیں ہے، ابلیس ملائکہ کے گروہ میں نہیں آتا ہے، ان کے دائرے میں نہیں آتا ہے، بلکہ خارج ہے ملائکہ سے۔ استثناء کیا جا رہا ہے کیا کہہ کے؟ فسجد الملائکہ الا ابلیس، ہے نا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یا جاء القوم الا حمار، قوم میں حمار شامل نہیں ہے، حمار خارج عن القوم ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ اس آیت میں کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مستثنیٰ ہے وہ مستثنیٰ منقطع ہے۔ اب مستثنیٰ متصل ہو یا مستثنیٰ منقطع ہو، فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ترجمے میں اگر دیکھیں تو آپ مستثنیٰ متصل لے رہے ہیں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا قول لے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ مستثنیٰ متصل ہے۔ خدا نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا کسی اجر کا، اگر کوئی اجر ہے تو وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف المودہ فی القربہ، ہے نا، محبت اہل بیت علیہ السلام سے۔ یہ اس اجر میں شامل ہے جو مستثنیٰ منہ ہے۔ اجر میں سے تم کوئی اجر نہیں دے سکتے، اگر کوئی اجر دینا ہے تو وہ اجر کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنا۔ لیکن شیخ مفید علیہ الرحمہ آگے آ کر شیخ صدوق پر اشکال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر مستثنیٰ متصل نہیں ہے بلکہ منقطع ہے، یعنی مودہ فی القربہ یہ مستثنیٰ منہ کے گروہ میں شامل نہیں ہے۔ اے رسول کہہ دو میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، تم کوئی اجر دینے کے قابل ہی نہیں ہو، تم اجر دینے کے لائق ہی نہیں ہو، چونکہ تم اجر نہیں دے سکتے، اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تم میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد کے۔ اجر جو ہے وہ اجر رسالت خدا عطا کرے گا، اجر تم نہیں دے سکتے، ہم آپ اس کار رسالت کا اجر نہیں دے سکتے، اجر تو خداوند عالم دے گا۔ اگر کچھ اجر رسالت کے عوض میں کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو اجر نہیں دے سکتے، کم از کم اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے محبت رکھو۔
اب چاہے آپ متصل مانے منقطع مانے، بہرحال حکم یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت رکھنا ہے، اور حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مکمل محبت کی جائے، منافقانہ محبت نہیں کی جائے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اب اس سے محبت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دشمنوں سے لامحالہ براءت و بیزاری ہوگی۔ اب مصلحت سمجھتے ہوئے مصلحت پسند لوگ جو ہر جگہ مصلحت دیکھتے ہیں، بڑا نقصان پہنچایا دین اسلام کو۔ اگر یہ مصلحت ہر جگہ دیکھی جاتی تو کربلا میں سید الشہداء کے ساتھ آنے والے مصلحت کے خلاف جا رہے تھے۔ مصلحت یہ تھی اپنی جان بچا لیتے، عقل کہہ رہی تھی قربان نہ ہوتے، مصلحت پسند لوگ وہاں سے ہٹ جاتے۔ لیکن دین اسلام مصلحتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ حکم امامت کی وہ مصلحت جو ہم آپ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ مصلحت کہ جو خدا سمجھتا ہے اور اس کی حجت سمجھتی ہے، ان مصلحتوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ پھر یہاں پر 11ویں امام کیا فرماتے ہیں؟ شیعت علی لا یبالی وقع الموت علیہم ام ہم وقعوا علی الموت۔ پھر ایسی صورت میں 11ویں امام فرماتے ہیں علی کا شیعہ، علی کا چاہنے والا، اسے فرق نہیں پڑتا چاہے موت اس کے اوپر آ پڑے یا وہ لوگ جا کر موت پر جا پڑے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کی عظمت میں۔ بہرحال عزیزان گرامی، بس تمہید کو ختم کرتے ہوئے کہ یہاں اس فرش عزا پر ایام عزائے فاطمیہ ہم منا رہے ہیں، یہ حقیقت میں یہ تولا اور تبرہ، یہ ولایت اور براءت کو اظہار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب ہم محبت کو، مودت کو اور اس ولایت کو مکمل طور پر قبول کر لیں گے تو پھر ہم مکمل ایمان کے اس درجے پر فائز ہوں گے۔ کس کے درجے پر؟ کہ جس نے حقیقت میں اطاعت کی، خدا کی اور اس کے رسول کی۔ جب خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی، خدا کیا فرما رہا ہے سورہ نساء میں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے بھی اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر خدا کی نعمتیں نازل ہوئی۔ کون لوگ ہیں وہ؟ مع النبیین، من النبیین، بن بیانیہ ہے، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، والشہداء، شہداء میں سے، والصالحین، صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے بہترین رفیق ہے، کتنے بہترین ساتھی ہے یہ لوگ۔ عزیزان گرامی، انس ابن مالک کون تھا؟ انس ابن مالک، اس کا لقب پڑا تھا خادمۃ الرسول، خادم الرسول۔ میں نے پچھلی تقریر جو آپ کے سامنے کیا تھا اسی عنوان پر خدمت اہل بیت علیہ السلام، میں نے کہا تھا سب سے بڑا لقب اگر کوئی ملے گا تو وہ خدمت اہل بیت، اس سے بڑا کوئی لقب نہیں ہو سکتا۔ ام ایمن کی آپ کو مثال دیا تھا، ام ایمن کا میں نے واقعہ سنایا تھا کہ خدا سے دعا کیا تھا، کیا خدا تو مجھے بھوک اور پیاس کی شدت سے ہلاک کرے گا؟ وَأَنَا خَادِمَةُ الزَّہْرَا، اور میں خادمہ ہوں جناب زہرا کی۔ جیسے یہ کہنا تھا جنت سے پانی آیا پیا، 7 سال تک نہ بھوک محسوس ہوئی نہ پیاس محسوس ہوئی۔ یہ ام ایمن کیوں؟ چونکہ محبت اہل بیت علیہ السلام سے۔ پورا واقعہ آپ کے سامنے۔ ام ایمن کون تھی؟ ایمن، ایمن کی والدہ۔ یہ وہ ایمن تھے کہ جو جنگ حنین میں رسول کے ساتھ تھے۔ 10 لوگ جنگ حنین میں سب رسول کو چھوڑ کر چلے گئے، صرف 10 لوگ تھے کہ جو رسول کی محافظت کے لیے تھے۔ 9 ہاشمی تھے، ایک غیر ہاشمی ایمن تھے، صرف تنہا غیر ہاشمی ایمن تھے۔ اسی جنگ میں شہید ہوئے، پوری زندگی کبھی شکوہ نہیں کیا جناب ام ایمن نے، میرا جوان بیٹا اس در کی خدمت میں شہید ہو گیا، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ یہ ام ایمن۔ جناب ام ایمن کون تھی؟ جناب عبداللہ جو پدر تھے رسول کے والد گرامی، ان کی کنیز تھی۔ جب رسول کے والد کا انتقال ہوا، اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، یہ کنیزی میں آئی جناب آمنہ کی۔ جناب آمنہ ام ایمن اور رسول کو، رسول چھوٹے ہیں، لے کر جاتی ہیں ننیال والوں کے پاس اپنے بھائیوں کے اور اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے۔ یہ تینوں ساتھ میں جاتے ہیں۔ واپسی میں جناب آمنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب
یہ ام ایمن جو جناب آمنہ کی کنیز تھی. کون ہے ام ایمن؟ مبشرہ بالجنہ ہے نا. یہ وہ عورت ہے کہ جنہیں بشارت دی گئی تھی جنت کی. یہ ام ایمن رسول کی کنیز بنتی ہے. اس سفر میں رسول کو لے کر ساتھ میں مکہ آتی ہے. جناب ام ایمن وہی خادمہ ہے، وہی خاتون ہے کہ جنہیں فدق کے مطالبے میں گواہ بنا کر شہزادی لے کر گئی تھی. ایک وجہ کیا تھی؟ مبشرہ بالجنہ تھی. جنت میں جو عورت، جو خاتون مبشرہ ہے، رسول نے بشارت دے دی، وہ کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتی. گواہ بن کر اسی لیے گئی تھی. یہ لوگ کہ جو سیدت و نساء الجنہ کی بات نہ مانے، وہ خادمت و سیدت نساء الجنہ کی کیا بات مانیں گے؟ شہزادی ام ایمن کو لے گئی. ایک وجہ یہ تھی مبشرہ بالجنہ. دوسری وجہ اب سمجھ میں آ رہی ہے. دوسری وجہ کیا تھی؟ سیدہ جانتی تھی کہ دربار میں جائیں گی، فدق کا مطالبہ کریں گی، کوئی ایک ملعون، ایک جھوٹی حدیث رسول سے گڑھے گا کہ ہم معاشر انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. ام ایمن کو لے گئی. دیکھو یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ میرے بابا کو میراث میں ملی اور میرے بابا سے مجھ تک میراث میں آئی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے. جناب ام ایمن جیتا جاگتا ثبوت ہے. رسول کو جناب عبداللہ سے میراث میں ملی اور رسول سے سیدہ کو ملی. نبی وارث بنتے بھی ہے، وارث بناتے بھی ہے، ورنہ ام ایمن سیدہ کی کنیزی میں کس طرح سے آئی؟ بہرحال خادم رسول انس ابن مالک. لیکن کون تھا یہ شخص؟ غدیر کا منکر ہوا اور مولا کائنات کی بددعا کی وجہ سے برس میں مبتلا ہو گیا. یہ انس ابن مالک روایت کرتا ہے کہ میں رسول مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں رسول کے پاس گیا اور کہا اگر آپ مناسب جانتے ہیں تو اس آیت کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کی تفسیر بیان کریں. رسول فرماتے ہیں امن نبیون، وہ لوگ کہ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی، ان میں سے کیا تھا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. رسول فرماتے ہیں امن نبیون، رہ گئی بات نبیوں کی، فانا، نبیوں سے مراد میں ہوں. وَأَمَّا الصِّدِّقُونَ، رہ گئی بات صدیقون کی، فَأَخِي علی ابن ابی طالب، میرے بھائی علی ہے. وَأَمَّا الشُّہَدَاء فَأَمِّي حمزہ، میرے چچا حمزہ مراد ہے. وَأَمَّا الصَّالِحُونَ، صالحون سے اس قرآن مجید کی اس آیت میں میری بیٹی فاطمہ اور حسن و حسین مراد ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں وَكَانَ الْعَبَّاسِ جَالِسٌ بَيْنَهُمْ، اور عباس جو تھے وہ ان کے درمیان بیٹھے تھے. فَوَثَبَ وَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ، جناب عباس جو رسول کے چچا تھے لپک کر جاتے ہیں، تیزی سے پھرتی سے جاتے ہیں، رسول کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ السنا انا و انت و علی و فاطمہ والحسن والحسین من نبعۃ واحدہ، یا رسول اللہ کیا آپ، ہم، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ہم ایک اصل سے نہیں ہیں، ایک شجر سے نہیں ہیں؟ رسول نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا آپ نے ان سب کی معرفی کرایا، تعارف کرایا، ہمارا تعارف نہیں کرایا، ہم آپ کے چچا ہے. فتبسم، رسول مسکرائے. پھر رسول فرماتے ہیں اے چچا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اصل سے ہے، یہ یقیناً سچ بات ہے، لیکن خدا نے میری اور علی و فاطمہ و حسن و حسین کو ہماری خلقت جناب آدم کی خلقت سے پہلے کی تھی. حین لا سماء مبنیہ ولا ارض مدہیہ ولا ظلمت ولا نور ولا جنت ولا نار، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، کچھ نہیں تھا. اس وقت ہماری خلقت ہو چکی تھی. جب رسول نے یہ کہا، سوال کیا جناب عباس نے کیف کان بدء خلقتکم، یا رسول اللہ آپ لوگوں کی
خلقت کی ابتدا کیسے ہوئی، کیسے آپ لوگ خلق ہوئے؟ رسول فرماتے ہیں لما اراد اللہ ان یخلقنی، جب خداوند عالم چاہتا تھا کہ مجھے خلق کرے، خدا نے فتکلم بکلمۃ، خدا نے ایک کلمہ کہا، فخلق منہا نورا، اس کلمے کے ذریعے سے نور کو خلق کیا، ثم تکلم بکلمۃ اخری، پھر ایک دوسرا کلمہ کہا، وخلق منہا روحا، اس دوسرے کلمے سے روح کی خلقت کی، ثم مدج الروح بالنور، پھر خدا نے روح اور نور کو ملا دیا، مخلوط کر دیا، فخلقنی وخلق علیا وفاطمہ والحسن والحسین، پھر ان دونوں کو ملا دینے کے بعد خدا نے میری خلقت کی اور علی و فاطمہ و حسن و حسین کی خلقت کی۔ جب ہماری خلقت ہو گئی، ثم اراد اللہ ان ینشئ الخلقہ، پھر خدا نے چاہا کہ اپنی خلقت کو نشو دے، خلقت کو نشر کرے، ففتق نوری وخلق منہ العرش، خدا نے میرے نور کو شگاف کیا اور اس نور سے عرش الہی تیار کیا، فعرش اللہ من نوری و نوری خیر من نور العرش، پس خدا کا عرش جو ہے وہ میرے نور سے خلق ہوا اور میرا نور خدا کے عرش کے نور سے افضل ہے۔ ثم فتق نور علی، پھر علی کے نور کو شگاف کیا، فخلق منہ الملائکہ، اس علی کے نور سے ملائکہ کی خلقت کی، فنور الملائکہ من نور العلی، نور ملائکہ علی کے نور سے، ونور علی خیر من نور الملائکہ، اور علی کا نور ملائکہ کے نور سے افضل ہے۔ اسی طرح سے ثم فتق نور فاطمہ، پھر فاطمہ کے نور کو شگاف کیا، فخلق منہ السماوات والارض، اس نور سے زمین و آسمان کو خلق کیا اور زمین و آسمان کے نور سے افضل فاطمہ کا نور ہے۔ ثم فتق نور الحسن، پھر نور حسن کو شگاف کیا، فخلق منہ القمر والشمس، پھر اس سے چاند اور سورج کی خلقت کی، اور ان دونوں سے افضل حسن کا نور ہے۔ ثم فتق نور الحسین، اس کے بعد خدا نے نور حسین کو شگاف کیا، فخلق منہا حور العین والجنہ، پھر خدا نے اس نور حسین سے جنت اور حور العین کو خلق کیا، اور اس وقت ہم تسبیح و تقدیس میں مشغول ہو گئے، جب کوئی تسبیح و تقدیس کرنے والا نہیں تھا، ہم کو دیکھ کر ملائکہ بھی تسبیح و تقدیس کرنے لگے۔ ثم امر اللہ الظلمات، اب خدا نے آزمائش کے لیے اندھیروں کو، ظلمات کو حکم دیا، ان یمر علی السماوات، کہ آسمان پر پھیل جاؤ۔ جب ظلمات کو حکم دیا کہ آسمان پر پھیل جاؤ، فضجت الملائکہ، ملائکہ نے گریہ و زاری بلند کیا اور خدا سے ایک جملہ کہا، الہی منذ خلقتنا، خدایا جب سے تو نے ہماری خلقت کی، لم نرا من هذه الاشباح بؤسا، ہم نے کبھی بھی ان انوار مقدسہ سے کوئی برائی نہیں دیکھی، خدا تجھے واسطہ ہے ان انوار مقدسہ کا کہ ہم سے اس ظلمات اور تاریکی کو دور کر دے۔ ملائکہ معصوم مخلوق ہے، ملائکہ معصوم مخلوق ہے، معصوم مخلوق دعا کرتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، لیکن معصوم مخلوق ہونے کے بعد بھی ہمیں طریقہ بتلا رہے ہیں کہ خدا سے اگر کچھ مانگنا ہے تو پنجتن کے نور کا یا پنجتن کا واسطہ دے کر مانگنا ہے۔ ہم آپ اگر کچھ دن نمازیں پڑھ کے مومن سمجھنے لگے تو یہ نہیں کہ خدا سے ڈائریکٹ مانگنے لگے، وسیلہ بنانا ہے تو اہل بیت کے ذریعے مانگنا ہے۔ ملائکہ بتلا رہے ہیں کہ دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ اہل بیت کے ذریعے مانگو۔ جب اہل بیت کا وسیلہ دیا، پھر خدا نے فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کے نور سے قندیلیں جلائی۔ جب قندیلیں جلائی، اس قندیل سے، اس لیمپ سے، اس دیو سے عرش الہی منور ہو گیا۔
جیسے ہی عرش الہی منور ہوا. اب یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے کہتا چلوں کہ دیکھیں شہزادی کے نور سے عرش الہی منور ہوا تھا. ملائکہ اس نور کو دیکھ رہے تھے, جانتے تھے کہ ایک نور ہے کہ جس نے ہمیں اس ظلمات سے نجات دی. وہ نور کہ جو عرش پر دیکھا, چند سالوں بعد زمین میں بھی چادر کے نیچے وہی نور چمکتا ہوا نظر آیا. اب سوال کیا الہی ومن تحت الکسا, اس چادر کے نیچے کون ہے؟ خدا جانتا تھا. ملائکہ سیدہ کے نور سے انسیت رکھتے ہیں, سیدہ کے نور کو زیادہ جانتے ہیں. اب جب تعارف کرایا, اب جب انٹروڈکشن کروایا تو جانتے ہیں فاطمہ کے ذریعے سے کرانا ہے. خداوند عالم کی آواز آئی, ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. ایک سلوات بھیجیں محمد علیہ. ہم سب کا مولا جو سے بولو, مل کر بولو, جبریل کا ٹیچر, افلین کے بابا, دماد پیغمبر, چہرہ کا سور, مردے کو جلایا, سورت کو پلٹایا, جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی, مشکل ہماری ہر کرو مشکل کشا علی. نعرے حیدری. اب جب خدا نے ملائکہ کو سیدہ کے نور سے نجات دی, بس اس جملے کے لیے میں نے یہ پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کیا. خداوند عالم کی آواز آئی, اشہدکم ملائکتی, میرے ملائکہ میں تمہیں گواہ قرار دیتا ہوں, انی قد جعلت ثواب تسبیحکم وتقدیسکم لہذہ المرأة ولشیعتها ثم لمحبیها. گواہ رہنا ملائکہ, میں تمہاری تسبیح و تقدیس کا ثواب اس خاتون کو بخشتا ہوں, ان کے شیعوں کو, اور اس کے بعد ان کے چاہنے والوں کو ہدیہ کرتا ہوں. یہ تسبیح و تقدیس ملائکہ کا ثواب خدا سیدہ کے صدقے میں ان کے شیعوں کو عطا کر رہا ہے. آپ اندازہ لگائے ملائکہ کی تعداد کتنی ہے؟ آپ جانتے ہیں ملائکہ کی تعداد کتنی ہے؟ روایت میں ہے کہ سید الشہداء کی قبر میں ہر روز 70,000 سے زیادہ ملائکہ زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. ایک مرتبہ جو ملک آ گیا قیامت تک اس کی نوبت دوبارہ نہیں آ پاتی ہے. 70,000 ملک ہر روز نئے فرشتے قیامت تک 1400 سال سے آ رہے ہیں اور زیارت کر رہے ہیں. اب اندازہ لگائے کتنی زیادہ مخلوق, ملائکہ کی تعداد کتنی ہے, اور 24 گھنٹہ عبادت میں مصروف ہے. ان عبادتوں کا ثواب سیدہ کو اور ان کے صدقے میں ان کے چاہنے والوں اور ان کے شیعوں کو عطا کیا جا رہا ہے. ایک سلوات بھیجے سیدہ کی عظمت پر. یہ ہے فائدہ المودہ کا, محبت اہل بیت علیہ السلام کا. ابتداء خلقت ہے, اس وقت سے جب ہم دنیا میں ہمارا وجود بھی نہیں تھا, لیکن ہمارے نام اعمال میں ثواب تسبیح و تقدیس لکھا جا رہا ہے. یہ اس وقت سے, اور صرف اسی وقت سے نہیں بلکہ ہر لمحہ, ہر گوشہ, ہر زمانے میں سیدہ اور اہل بیت کے چاہنے والے, ان کے لیے اہل بیت دعا گو ہوتے ہیں. ساتویں امام کے پاس ایک صحابی پہنچا, کہنے لگا, بات چیت کیا, آخر میں نکلنے سے پہلے ہم آپ کا طریقہ ہوتا ہے دعاؤں میں یاد رکھنا. امام سے کہتا ہے لا تنسانی من الدعاء, اے امام مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, بھولیے گا نہیں. امام فوراً سوال کرتے او تعلم انی انساک, کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں بھولتا ہوں؟ ففکر, تو راوی کہتا ہے میں نے فکر کیا, تھوڑی دیر غور و فکر کیا. کیا فکر کیا؟ انہو لیدعو لشیعتہ وَأَنَا مِن شِعَتِهِ, امام یقیناً اپنے شیعوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور میں ان کے شیعوں میں سے ہوں, تو میرے لیے بھی دعا کرتے ہیں. میں نے جواب دیا لا تنسانی, آپ مجھے دعا میں یاد رکھتے ہیں, بھولتے نہیں ہیں. امام نے کہا کیف تعلم ھذا, یہ کیسے جان لیا تم نے کہ ہم نہیں بھولتے ہیں؟ کہتے ہیں انک لتدعو لشیعتک وَأَنَا مِن شِعَتِک, آپ اپنے شیعوں کے لیے دعا کرتے ہیں, میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں. امام نے کہا حل تعلم غیر ھذا, کیا اس کے علاوہ بھی کچھ سمجھ میں آیا؟ کہتا ہے نہیں. امام کہتے ہیں اذا اردت ان تعلم ما لک عندنا,
اگر تم چاہتے ہو یہ جانو کہ تمہارے لیے ہمارے دل میں کیا ہے، فانظر ما لنا عندک، اس چیز کو دیکھو کہ تمہارے دل میں ہمارے لیے کیا ہے۔ جیسی محبت تمہارے دل میں، جتنا تم ہمیں اہل بیت کو یاد رکھتے ہو، اتنا ہم تم شیعوں کو یاد رکھتے ہیں۔ امام ہر لمحہ ہر وقت آپ امام کو یاد رکھیں، امام آپ کو بھولنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کے۔ عزیزان گرامی، یہ فائدہ ہے محبت کا، یہ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ عجب نہیں، کوئی صلہ نہیں چاہیے سوائے مودہ، اس مودت کا اہل بیت کو نہیں بلکہ خود ہم تک فائدہ ہے، ہمارے تک فائدہ پہنچنا ہے اس محبت اہل بیت علیہ السلام کا۔ آپ اس مقام کو چھوٹا نہ سمجھے کہ شیعیان حیدر کرار، اگر ہم شیعیان اہل بیت علیہ السلام ہیں، انبیاء اولو العزم پیغمبر نے دعا کی ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس روایت کو بھی بیان کروں آپ کے سامنے کہ جناب ابراہیم جیسا نبی خدا سے دعا کر رہا ہے، اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب، خدایا مجھے بھی علی کے شیعوں میں سے قرار دے، اور خدا نے اس دعا کو قبول بھی کیا۔ قرآن میں اس کی حکایت بھی کیا ہے، وَإِنَّ مِن شِعَتِ ابراہیم، اور بے شک علی کے شیعوں میں سے جناب ابراہیم بھی ہے۔ یہ دعا جناب ابراہیم نے بھی کیا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ محبت اہل بیت یہ ایسا مرتبہ ہے، یہ ایسا منصب ہے کہ جو ہمیں حاصل ہوا ان اہل بیت کی ہستیوں میں ایک ہستی ایسی کہ جن کی محبت سب سے زیادہ ضروری، بلکہ آئمہ کے لیے بھی وہ ہستی حجت قرار دی۔ تبھی 11ویں امام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ حجت علینا، کہ ہم آئمہ تمام مخلوقات پر حجت ہے، لیکن ہماری جدہ فاطمہ ہم آئمہ پر حجت ہے، ہمارے لیے حجت ہے۔ جب آئمہ کے لیے حجت ہے تو پھر ہمارے لیے بدرجہ اولا حجت ہوتی ہیں، ان کی محبت ہمارے لیے الزامی ہے۔ عزیزان گرامی، بس ایک حدیث کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے کہ آیت اللہ تبرسی، علامہ تبرسی اپنی کتاب الاحتجاج میں نقل کرتے ہیں فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوۃ حسنہ، کہ بنت رسول سیدہ میرے لیے، آخری امام فرما رہے توقی میں، توقی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ توقی 10ویں امام سے شروع ہوئی توقیات کیا ہوتی ہیں کہ آئمہ کو خط لکھا جاتا تھا، سوال کیا جاتا تھا، آئمہ جواب دیتے تھے، وہ خط کھلتا نہیں تھا، جیسی مہر لگی ہوتی تھی بغیر مہر کھلے وہ جواب واپس آتا تھا، اسے کہتے ہیں توقی۔ یہ توقی ہوتی ہے۔ 10ویں امام سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، 12ویں امام کا سب سے زیادہ تھا جو نواب اربعہ کے ذریعے سے پہنچتا تھا لوگوں تک، مہر نہیں کھلی ہوتی تھی، یہ علامت تھی کہ جواب امام کی طرف سے آیا ہے۔ انہی توقیات میں سے ایک توقی میں آخری امام کہتے ہیں کہ بنت رسول، دختر رسول میرے لیے رول ماڈل ہے، میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، الگو ہے۔ سوال اٹھتا ہے الگو ہے، امام کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہی کے والد 11ویں امام نے جملہ کہہ دیا تھا نحن حجج اللہ علی خلقہ، جب حجت بنا دیا تھا، یہ بات جب حجت ہے تو الگو ہے، جب حجت ہے نمونہ عمل ہے۔ امام خاص تاکید کر رہے ہیں، امام آخری امام خاص تاکید کر کے بتا رہے ہیں کہ میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ کیا سبب ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن میں آیات محکمات ہے اور متشابہات ہے، آپ جانتے ہیں محکمات ہے متشابہات ہے، محکمات واضح ہے لیکن متشابہات واضح نہیں ہے۔ اگر آپ کو آیات متشابہات کو سمجھنا ہے تو انہیں حمل کرنا ہوگا آیات محکمات پر۔ جب آپ آیات محکمات پر حمل کر دیں گے تب جا کر آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ سیدہ کی ذات بھی اہل بیت کے درمیان اسی طرح سے ہے کہ سیدہ محکمات میں سے ہے اور اہل بیت کے بعض افعال متشابہات میں سے ہے۔ ممکن ہے مومنین کو بعض الفاظ یا بعض احادیث یا بعض اعمال اہل بیت کے سمجھ میں نہ آئے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ سیدہ کے اعمال سے اس کی مطابقت کرے، جس طرح متشابہات کو محکمات پر حمل کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ سیدہ کے اعمال پر اہل بیت کے اعمال کو حمل کر کے سمجھیں گے کہ حجت کیا ہے۔ سیدہ مأمور بالتقیہ نہیں تھی، علماء لکھتے ہیں کہ سیدہ مأمور بالتقیہ نہیں تھی،
سیدہ نے پوری زندگی تقیہ نہیں کیا کسی مقام پر، وقاتلوا ائمۃ الکفر، کھلے عام جا کر کیا بیان کرتی تھی دربار میں کہ کھلے عام ناراضگی اظہار کیا، کھلے عام سیدہ نے حکم دیا، کھلے عام اپنا مطالبہ کیا، سیدہ کبھی تقیہ نہیں کرتی۔ اب اگر آپ تک کوئی حدیث کسی معصوم سے پہنچے اور وہ آپ کے عقیدے سے ٹکرا رہی ہے، وہ مورد تقیہ میں ہے، تو اب آپ کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر اہل بیت کے ان احادیث کو یا ان اعمال کو سیدہ کی سیرت پر جا کے مطابقت کرنا ہے۔ اگر سیدہ سے مطابقت کر رہی ہے تو وہ اعمال محکمات میں سے ہے، اور اگر مطابقت نہیں کر رہی، اگرچہ امام سے صادر ہوا ہے، متشابہات میں سے مورد تقیہ میں ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایک وجہ ہے کہ جس کے بنا پر امام کہہ رہے ہیں کہ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کیوں؟ چونکہ جب ظہور ہوگا امام کا، اس وقت آخری امام بھی معمور بالتقیہ نہیں ہوں گے، امام بھی تقیہ نہیں کریں گے، بلکہ جس کے باطن میں جو چیز ہوگی اس کے اعتبار سے فیصلہ کریں گے۔ اب سیرت سیدہ پر آخری امام چلیں گے، اس وجہ سے سیدہ کی سیرت ان کے لیے نمونہ عمل ہے۔ یہ نمونہ عمل کی ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں روایت میں ہے کہ سیدہ نے رسول سے ایک مرتبہ آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ میری مہر کیا ہوگی؟ رسول نے کہا درہم و دینار۔ کہا پھر مجھ میں اور قریش کی دیگر عورتوں میں فرق کیا ہوگا؟ کہا بیٹی اپنی مہر کیا قرار دینا چاہتی ہو؟ سیدہ فرماتی ہے اے بابا، میں چاہتی ہوں کہ میری مہر آپ کی امت کے گناہگار بندوں کی شفاعت قرار دے۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ جبرائیل رسول کے پاس نازل ہوئے اور خدمت میں آنے کے بعد کہتے ہیں ایک ورقہ لے کر آئے، ایک سند لے کر آئے، اور اس سند میں لکھا تھا انی قد جعلت مہر فاطمہ شفاعت عصاۃ امت محمد، میں خدا قرار دیتا ہوں مہر فاطمہ کیا چیز؟ امت کے گنہگار بندوں کی شفاعت۔ یہ سیدہ نے مہر کے طور پر وصیت کی تھی مولا امیر المؤمنین سے کہ علی جب مجھے قبر میں دفن کرنا تو اس ورقے کو، اس سند کو میرے ساتھ دفن کرنا، قیامت کے دن میں خدا کے سامنے یہ سند لے کر جاؤں گی اور خدا کے سامنے پیش کر کے اپنے امت کے، میرے بابا کی امت کے گناہگار بندوں کی شفاعت کراؤں گی۔ یہ سیدہ کی سیرت ہے۔ اسی سیرت پر عمل کرتے ہوئے امام کیوں نمونہ عمل ہے، امام بھی اسی سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں اللہم ان شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وشعاع انوارنا، خدایا ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی اور نور کی شعاعوں سے خلق ہوئے ہیں۔ آگے کہتے ہیں قد فعلوا ذنوبا کثیرتا اتکالا علی حبنا و ولایتنا، بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں ہمارے شیعہ، فعلوا ذنوبا کثیرتا، بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں ہماری ولایت اور ہماری محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے، اتکالا علی حبنا و ولایتنا۔ آگے کہتے ہیں اللہم ان کان ذنوبہم بینک و بینہم، خدایا اگر ان کے گناہ تیرے اور ان کے درمیان ہے، فاغفر لہم فقد رضینا عنہم، خدایا ان گناہوں کو بخش دے، ہم اہل بیت ان سے راضی ہے۔ وَإِن كَانَ ذُنُوبَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور اگر ان کے گناہ ان کے آپس میں درمیان میں ہے، فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ، ان کے آپس میں صلح کروا لے، وَقَاسْ عَنْ خُمْسِنَا، ہماری خمس کی رقم سے ان میں مصالحت کر کے جبران کر دینا۔ کس کے بارے میں؟ گنہگار بندوں کے لیے کہ جو کثرت سے گناہ کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے آخری امام بھی ان کی شفاعت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ہمارے صدقے میں ہماری ولایت رکھتے ہیں دل میں، انہیں معاف کر دینا۔ یہ سیرت پر سیدہ کے عمل کیا، اسی لیے امام سے 11ویں امام سے تفسیر امام عسکری میں موجود ہے کہ امام سے پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، وہ لوگ کہ جن کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا اور خدا غفور رحیم ہے۔ امام سے پوچھا گیا، امام کہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن گنہگار مومن کو لایا جائے گا اور اس کا نام اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، ایک ایک گناہ گنائی جائے گی، وہ دیکھے گا، اقرار کرے گا خدایا میں نے یہ سب گناہ کیا ہے۔ خدا ملائکہ کو کہے گا کہ ملائکہ
اس کا حساب و کتاب میرے ذمے ہے۔ پھر حکم دے گا ملائکہ کو، اس کی نام اعمال میں جتنے گناہ ہیں صرف انہیں مٹانا دو، مٹانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ جب نیکیوں میں بدل دیا جائے گا، اب وہ نام اعمال محشر میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لوگ حیران ہو کر دیکھیں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ جس کے نام اعمال میں کوئی ایک گناہ بھی نہیں۔ امام کہتے ہیں یہ آیت ان کے بارے میں کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، خدا ان کی نیکی، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور خدا غفور رحیم ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ صرف ایک کرائیٹیریا، ایک شرط رکھی ہے، ایک معیار رکھا ہے۔ آپ تمام جتنے بھی فضائل ہے، تمام جتنی خدا کی طرف سے اسکیم آئی ہے، سب کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، صرف ایک شرط رکھا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت۔ اہل بیت کی محبت کا جو تقاضا ہے اسے مکمل کرنا ہے۔ پھر کہیں پر کمی آئی تو اس کمی کو خداوند عالم اپنے فضل و کرم سے پوری کرے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے لیے۔ بس عزیزان گرامی، آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہوئے زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنا ہے، چونکہ جانتا ہوں گلا ساتھ نہیں دے گا، ابھی مصائب بھی پڑھنا ہے، بہرحال شب شہادت ہے کہ عزیزان گرامی ہم نے کہا اہل بیت کی محبت، خصوصاً سیدہ کی محبت بہت ضروری ہے۔ علامہ امینی صاحب غدیر، کیا نام تھا؟ عبد الحسین امینی۔ عبد الحسین امینی سے پوچھا گیا کہ آپ کی کتاب کی کامیابی کا سبب کیا؟ میں نے آپ کے سامنے پڑھ چکا ہے پہلے غالباً کہ آپ کی کتاب کا کامیابی کا سبب کیا ہے؟ اتنی کامیاب ہوئی الغدیر، فاطمہ معصومہ کاملہ کتاب میں یہ نقل کیا انہوں نے پورا قصہ۔ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کامیابی کا سبب کیا ہے، بس میں ایک بات جانتا ہوں، ممکن ہے یہ سبب بنے۔ کیا؟ کہ جب میں اپنی کتاب الغدیر لکھ رہا تھا، میں اگر ان ملعونوں کا نام لکھتا تھا، پھر مجھے چاہیے تھا کہ اگر اہل بیت کا نام لکھنا، خصوصاً سیدہ کا نام لکھنے کا ارادہ رکھتا تھا، پہلے جا کر اپنے قلم کو غسل دیتا تھا، پاک کرتا تھا، آنے کے بعد پھر اہل بیت کا نام لکھتا تھا۔ میں کیسے اس قلم سے جس سے ان ملعونوں کا نام لکھوں، اسی قلم سے ان پاک ہستیوں کا نام لکھوں؟ ہر مرتبہ جا کر قلم کو غسل دیتا تھا، پاک کرتا تھا، پھر لکھتا تھا۔ ممکن ہے یہ سبب بنے۔ سیدہ کے دشمن کا نام لکھنے کے بعد، علامہ امینی کا جملہ ہے، شہزادی کے دشمن انہوں نے نام لیا، ملعونوں نے کہا، وہ میری تعبیر ہے، سیدہ کے دشمن کا نام لکھوں، پھر اس کے بعد کیسے اہل بیت کا نام لکھوں؟ یہ علامہ امینی آخری وقت تھا، جب آخری وقت تھا، بالکل بستر پر تھے، ہاسپٹل میں تھے، اور ان کے پاس شاگردان جمع تھے۔ آپ جانتے ہیں آخری وقت میں اسپتال میں، آج کل ہاسپٹل میں ڈرپ لگ رہا ہوتا ہے اور آئی وی چڑھی ہوتی ہے، گلوکوز چڑھ رہا ہوتا ہے، پٹیاں لگی ہیں، اور وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ آخری وقت تھا بالکل علامہ امینی کا۔ ایک شاگرد نے کہا آغا اگر اجازت ہو تو سوال ہے۔ علامہ امینی کہتے ہیں کہ کس دنیا سے متعلق ہے، آخرت سے؟ کہا کہ دونوں سے۔ کہا ٹھیک ہے، کون سے موضوع سے متعلق ہے؟ توحید سے، عدل سے، نبوت سے، امامت سے، قیامت سے، اصول دین میں کس سے سوال ہے متعلق؟ کہا امامت سے۔ کہا امامت میں کس سے، کس ہستی سے متعلق تمہارا سوال ہے؟ جیسے اس شاگرد نے کہا سیدہ فاطمہ زہرا، فوراً اپنی پٹیوں کو ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھنے لگے۔ ڈاکٹر دوڑے ہوئے آئے، کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میری اتنی مجال نہیں کہ میرے سامنے سیدہ کا نام لیا جائے اور میں بستر پر لیٹا رہا ہوں۔ یہ خادم ہے علامہ امینی، کہہ رہے ہیں میری جسارت نہیں ہے، میں اتنی جسارت نہیں کر سکتا کہ میرے سامنے شہزادی کا نام لیا جائے اور میں بستر پر لیٹا رہا ہوں۔ یہ عظمت ہے سیدہ کی۔ عزیزان گرامی، سکونی سے روایت ہے کہ سکونی ایک مرتبہ امام کے، چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے۔ آنے کے بعد کون سا زمانہ ہے، خود سکونی روایت کرتا ہے، قد ولدت لی ابنتن، میری ایک بیٹی ہوئی، میرے گھر پہ ولادت ہوئی، بیٹی ہوئی، میں غمزدہ تھا۔ میں گیا، امام نے سوال کیا کیوں چہرے پر غم طاری ہے؟ کہتا ہے بیٹی ہوئی۔ امام نے دلاسا دیا، سمجھایا، کہا کہ زمین پر اس کا بوجھ ہے، خدا پر اس کا رزق ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ سوال جواب ہوا، کہا میں اطمینان بخش ہو گیا، مجھے سکون ہوا۔ پھر سکونی کہتا ہے امام نے ایک سوال کیا،
ماذا سمیتہا، یہ بتا تو نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ میں کہتا ہوں میں نے فوراً کہا کہ سمیتہا باسم جدتک فاطمہ، میں نے کہا آپ کی جدہ فاطمہ کے نام پر میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ سکونی کہتا ہے امام نے پیشانی پر ہاتھ رکھا، 3 مرتبہ آواز دی، آہ آہ آہ، یہ 3 مرتبہ امام نے آواز دی۔ سکونی کہتا ہے میں نے امام سے گھبرا کر سوال کیا، یا ابن رسول اللہ کوئی جسارت ہو گئی، میں نے کوئی غلطی کیا؟ امام کہتے ہیں اما اذا سمیتہا فاطمہ فلا تسبہا ولا تلعنہا ولا تضربہا، اب چونکہ تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے نا تو یاد رکھنا اب اسے سب و شتم نہ کرنا، اسے برا بھلا نہیں کہنا، اسے ہرگز تماچے نہ مارنا۔ امام بتانا چاہ رہے ارے عام صحابی ہے نا، صحابی کی بیٹی ہے فاطمہ، نام رکھ دیا لیکن مارنا نہیں، اذیت نہیں دینا۔ ارے رفتر رسول، رسول کی بیٹی فاطمہ، تماچے بھی مارے گئے، اذیت بھی دی گئی۔ اجرکم علی الزہرا، ہار باب ازا، بڑی مصیبت فاطمہ نے برداشت کیا۔ یہ وہ فاطمہ ہے نا جو علی کے دفاع میں دروازے پر آئی تھی، علی کے دفاع میں آئی تھی، ولایت کا دفاع کر رہی تھی۔ یہ وہی فاطمہ ہے نا جو پوری زندگی علی کا دفاع کر رہی تھی، علی کی ولایت کا۔ جب علی کے گردن پر رسی باندھ کر لے جایا جا رہا تھا، وہاں پر 2 یہودی تھے، 2 یہودی تھے۔ ایک یہودی یہ منظر دیکھتا ہے، علی کے گلے میں رسی بندھی ہے، کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی دیکھتا ہے ایک جملہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوسرا یہودی کہتا ہے تو اس وقت مسلمان کا یہ حال دیکھ کر اسلام لاتا ہے؟ کہتا ہے اے شخص میں خیبر کا یہودی ہوں، میں خیبر میں موجود تھا، اسی علی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کس طرح سے در خیبر کو اکھاڑا تھا، لیکن آج یہی علی گلے پر رسی بندھی ہے، ارے کس طرح سے صبر کر رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ حجت خدا ہے جو خدا کے لیے اتنا صبر کر رہا ہے۔ اجرکم علی الزہرا، علی صبر کر رہے ہیں، کیوں صبر کر رہے ہیں؟ وصیت تھی نا رسول کی وصیت تھی۔ سوال کیا گیا تھا کہ فاطمہ نے آخری وقت میں علی کو آواز کیوں نہیں دی؟ روایات میں آیا فاطمہ نے آواز نہیں دی، فضہ کو آواز دی۔ جب رسول کا آخری وقت تھا، رسول نے آخری وقت میں علی کو بلایا، اے علی میرے بعد تمہارا حق غصب کیا جائے گا، صبر کرنا۔ علی صبر کی وصیت قبول کر رہے ہیں، ہر مصیبت بتاتے گئے، علی نے وصیت قبول کیا، صبر قبول کیا۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا اے علی میرے بعد میری بیٹی فاطمہ کو تماچے مارے جائیں گے، فاطمہ در و دیوار کے درمیان آئے گی، علی صبر کرنا۔ اب علی صبر قبول نہیں کرتے، علی خاموش ہے، علی صبر کرنا۔ مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حلال مشکلات ہوں، کائنات میں کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے مجھ علی کو آواز دیتا ہے، میں اس کی مشکل میں پہنچ جاتا ہوں، ارے میری فاطمہ مجھے آواز دے گی، میں اس کی مصیبت کو نہ پہنچوں۔ میری بھی ایک شرط ہے، جب فاطمہ دروازے کے پیچھے آ جائے مجھ علی کو آواز نہ دے۔ یہی وجہ تھی نا جب فاطمہ در و دیوار کے درمیان آئی، ایک مرتبہ آواز دیتی ہے یا فضہ خذینی قد اسقطت جنینی، اے فضہ میری مدد کو آؤ، محسن شہید ہو گئے۔ اجرکم علی الزہرا، ارباب اعزا، رسول کا آخری وقت تھا، رسول وصیتیں کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ماں باپ خصوصاً اپنی بیٹی کو آخری وقت پوری زندگی طولانی عمر کی دعا دیتا ہے نا، طولانی عمر کی دعا دیتا ہے۔ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ جو آخری وقت میں اپنی بیٹی کو بشارت دے رہا ہے اے فاطمہ تو سب سے پہلے مجھ سے ملحق ہوگی، تو سب سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کے جائے گی۔ ایک مرتبہ روایت میں ہے فَأَخَذَ يَدَهَا، بس رسول نے سیدہ کے ہاتھوں کو پکڑا، وَوَضَعَ عَلَى صَدْرِهِ، اور اپنے سینے پر رکھا، ثُمَّ أَخَذَ يَدَ عَلِي، پھر علی کے ہاتھوں کو لیا، وَوَضَعَ عَلَى يَدِهَا، شہزادی کے ہاتھوں پر رکھ دیا،
सुम्मा अरादा अन तकल्लमा, रसूल चाहते हैं कुछ गुफ्तगू करे, फसबकत हल इबरा, चाहते हैं कुछ कलाम करे, कलाम करने से पहले हलक सूख गए, आंखों से अश्क जारी हो गया। मुझे नहीं पता रसूल किस बात पर गिरिया कर रहे थे, शायद अली के हाथों में अमानत दे रहे थे, शायद वो वक्त भी याद आ गया कि ये अमानत जब अली कब्र पे सुपुर्द करेंगे, अरे ये उम्मत क्या सुलूक करेगी इस अमानत से। अजरुकुम अला ज़हरा, हार बाबे अज़ा, आज शब शहादत है ना, गिरिया करने से थकिएगा नहीं, सैयदा का पुरसा देना है, तमाम आइम्मा को पुरसा देना है। रिवायत में अरबाब मकातिल 2 कलमा लिखते हैं, बड़ा अजीब है, तवज्जो से सुनिएगा। रिवायत में मकातिल में 2 लफ्ज आया है, बड़ा अजीब लफ्ज आया है। एक आसरा, ऐन स्वाद रे, आसरा आया है। अहले लुगत क्या लिखते हैं, आसरा का माना क्या है? आसरा जब किसी चीज को निचोड़ दिया जाए, इस तरह से निचोड़ा जाए कि उस चीज में अब ताकत ना बचे, उसके लिए लफ्ज आसरा इस्तेमाल होता है। एक दूसरा लफ्ज है ज़ागाता, ज़्वाद गैन तोय, ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल होता है? जब कोई शय 2 चीज के दरमियान आ जाए और इस तरह से उसे दबाया जाए कि वो शय एक हो जाए। अरे फातिमा के लिए अरबाब मकातिल ये दोनों लफ्ज लिखते हैं कि जब फातिमा दरवाजे के पीछे आई, फाउसरत फातिमा, अरे फातिमा को इस तरह से निचोड़ा गया जैसे किसी कपड़े को निचोड़ा जाता है, अरे इस तरह से दरवाजे में दबाया गया, अब दारो दीवार एक हो गया। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा, इमाम को वक्त के इमाम को पुरसा दे। अरे ये मलून जो दरवाजे पर आया था ना, मलून शाम को खत लिखता है, खत लिखता है मलून शाम को। क्या लिखता है? जब मैंने दरवाजा जलाया, मैं दरवाजे पर आया, दरवाजे पर आने के बाद मैंने महसूस किया कि फातिमा दरवाजे के पीछे मौजूद है। जैसे ही मुझे पता चला फातिमा दरवाजे के पीछे है, एक मर्तबा मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को दबाया, अरे मेरे कानों तक फातिमा के पसली टूटने की आवाज़। अजरुकुम अला ज़हरा, अरे मैंने अपने कानों से सुना, फातिमा की पसलियां टूट गई, एक मर्तबा चीख मारा, अरे मोहसिन शहीद हो गए। अजरुकुम अला ज़हरा, हार बाबे अज़ा, गिरिया की शब है ये, तमाम आइम्मा को पुरसा देना है, मादर आइम्मा की शब शहादत है। फातिमा, पांचवें इमाम कहते हैं मेरी जद्दा फातिमा कभी इस वाक़े के बाद सो न सकी। इमाम से पूछा गया यब्ना रसूलिल्लाह क्यों ना सो सकी? इमाम फरमाते हैं अरे मेरी जद्दा फातिमा जब दाहिने करवट सोना चाहती, टूटी हुई पसलियां थी, तकलीफ देती, करवट बदल देती, अरे बाई जानिब आती, कुनफुस के मारे हुए तादियाने, चाहती है सीधा सो जाए, जब सीधा सोना चाहती है, वो कील जो दरवाजे से सीने में बेवस्त हो गई थी, अरे फातिमा पूरी जिंदगी सो ना सकी। अजरुकुम अला ज़हरा, हार बाबे अज़ा, अरे फातिमा ने तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त किया, लेकिन एक मर्तबा रिवायत में एक अजीब बात मिली, फातिमा ने इस वाक़े के बाद कभी अली के सामने नमाज न पढ़ी, कभी फातिमा ने अली के सामने नमाज न पढ़ी। आप जानते हैं वजह क्या है? अरे फातिमा की जो पसलियां टूटी थी, जख्म की वजह से हाथों को बुलंद नहीं कर पाती थी। कभी ये ना सोचा कि कभी अली ने देख लिया हाथों को बुलंद ना कर पा रही है, अरे सवाल ना कर ले अली कि फातिमा जख्म का क्या हाल है, इस जख्म को छिपाती रही। एक मर्तबा वो वक्त भी आया, अली गुस्ल खाने में, वो अली जो पूरी जिंदगी सब्र करते रहे, एक मर्तबा चीख मारते हैं, अरे फातिमा पहलू शिकस्ता, अली को मालूम न होने दिया।